جب بندہ تائب ہوتا ہے، جب بندہ گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، جب بندہ پشیمان ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا دل پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پھر بحال ہو جاتی ہے، اس کی روح میں انرجی پھر آ جاتی ہے دوبارہ سے۔ سانپ کبھی کبھی، مور کبھی کبھی سانپ بھی کھا لیتا ہے، مور کبھی کبھی سانپ کھا لیتا ہے۔ جب وہ کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جس وقت لرزہ طاری ہوتا ہے وہ لرزتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، اجازت ہوگی اذان اتنے کہنا گیا تھا کہ پھر مسلسل پانی نکلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جو سانپ کے زہر کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لرزتا ہے، نادم ہوتا ہے، دقت سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے ضروری ہے قطرے جو تھے میرے یار کے الفعال کے، جو میں نے ندامت میں چند قطرے اپنے رب کی بارگاہ میں بہائے، وہ میرے رب نے اس کو موتی سمجھ کے ضروری ہے۔ دیکھو وہ امتیں تھیں، اگر کوئی گناہ کرتا تھا بارش روک دی جاتی تھی، گناہ کرتا تھا بارش روک دی جاتی تھی، گناہ کرتا تھا اس کا نام گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا، اس کو پشیمان کیا جاتا تھا، اس کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ ایک یہ امت ہے اس کے اوپر اتنی رہتے یہ سوچ نہیں سکتا اس کو کتنی رہتے ملی ہوئی ہے، اس کے ادراک سے خالی ہے۔ یہی تو احسان ہے اللہ کا اپنے بے کو ہم پہ بھیجنا، اتنی رہتے جو دی وہ احسان ہی ہے اس کا کہ ہمیں رہت در رہت دی ہوئی ہے کہ جب بھی گناہ کرو توبہ کر لو، پردہ بھی رہ جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرنے کی عادت ڈالے اور ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے۔ توبہ کی شرط ندامت ہے، یہ یاد رکھنا، پشیمانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو، گناہ ہونا اس کا فطرتی تقاضا ہے، مگر گناہ سے تائب ہونا اس کا روحانی تقاضا ہے۔ گناہ تو ہو جائے گا کیونکہ بشری تقاضا ہے، مگر جب بھی غلطی ہو تو یہ تائب ہو۔ دیکھا گیا ہے حضرت فضیل بن ایاز، وہ اپنے وقت کے ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اور رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ قافلہ گزرا تھا، اس میں سے کسی نے تلاوت کی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اپنے رب کی یاد سے ڈر جائے؟ بس یہ آیت تو ان کے دل میں ٹکرانا تھا، وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، تائب ہوئے، توبہ کی، اور جس سے جب جو مال اٹھا تھا سب مال اس کے گھر پہ پہنچا کے ایک چیز اس کے گھر تک دے کے آئے، جسے کہتے تھے توبہ۔ یہ نہیں کہ مال ہڑپ کر لیا جائے، ادھر توبہ کر لی جائے اور نادم بھی نہ، یہ توبہ تو نہ ہوئی کہ مال بھی ہڑپ کیے جا رہے ہیں لوگوں کا اور توبہ بھی کیے جا رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ پریکٹیکلی ہے، اگر انسانوں کے ساتھ زیادتی تو ان سے معافی مانگی جائے، اگر اپنے ذات کا گناہ تو رب سے معافی مانگی جائے، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جس وقت حضرت فضیل بن ایاز نے تو سب سے معافی مانگ لی، ایک یہودی کہتا میں نے نہیں معاف کرنا، کہتا میں اس صورت میں معاف کروں گا